اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام، زیارت عاشورہ کے یہ کلمات جو 3 دن سے آپ کی خدمت میں معروضے کر رہا ہوں کہ وہ زیارت کہ جس میں ہم اپنے مظلوم کو سلام کرتے ہیں اور ایسے دن سلام کرتے ہیں کہ جو سب سے مخصوص دن ہے، اس دن کی یہ مخصوص زیارت عاشورہ جو ایک بلیسنگ بن کر ہمارے پاس آئی۔ ویسے ہر زیارت ایک رحمت ہے، لیکن عاشورہ کہ جس کی تاکید دوسری زیارت کی تاکید ہے لیکن خواہش نہیں ہے، آرزو جیسا خواہش کیا جائے۔ زمانے کے امام نے دوسری زیارت کے بارے میں ہر امام کا ارشاد ہے، لیکن عاشورہ کے لیے امام نے خواہش کی۔ بڑی بات ہے کہ حجت خدا اگر خواہش کرے اور آ کر یہ کہے کہ عاشورہ عاشورہ عاشورہ، کہ تم عاشورہ پڑھو عاشورہ پڑھو عاشورہ پڑھو۔ پہچان بتائی گئی مومنین کی۔ مومن کی صفات جو ہیں 40 ہیں۔ یہ 40 چیزیں اگر ہیں تو اسے مومن کہا گیا۔ میں اس لسٹ میں نہیں جا رہا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ زائر مظلوم کربلا روز 40 ہو۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ وہ عاشورہ کا پابند ہو، زیارت عاشورہ کا۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس زیارت عاشورہ میں کہ جو اگر آپ یقین کریں، اگر آپ، میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، یوتھ سے بات کر رہا ہوں، کہ اگر آپ شروع کر دیں ہر گھر میں عاشورہ ہو، تو میں ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میرا جملہ نہیں، میرے معصوم کا جملہ، کہ اگر عاشورہ پڑھی جائے تو پھر کوئی پریشانی آ نہیں سکتی۔ کہ مصلحت اپنی جگہ پر، امتحان اپنی جگہ پر، پرابلم سے بچنا ہے۔ وہ شخص چھوٹا سا مسئلہ لے لیں کہ رسک کا پرابلم کبھی نہیں ہوتا اس کو، کبھی وہ رسک کے پیچھے نہیں چلتا، رسک کے آگے چلتا۔ عاشورہ پڑھنے والا 1000 چیزیں بتائیں گے، 70 فضیلتیں بتائیں گے۔ اور عربی میں جہاں بھی 70 کا ورڈ استعمال کیا گیا کہ 70 دفعہ استغفار کرو، 70 مرتبہ یا رحمانو کہو، ایک جگہ ہے 70 مرتبہ یا ستارو پڑھو، جہاں جہاں 70 استعمال کیا گیا اس کے بعد پھر وہ انلیمیٹڈ ہو جاتا کہ کتنی فضیلتیں 70 ہو سکتا، 70,000 ملے، 70 لاکھ ملے، مطلب آپ کوئی کنٹرول کوئی بتا نہیں سکتا کہ 70 کے بعد کیا ہو۔ تو روایتوں میں ہے کہ 70 فضیلتیں ہیں زیارت عاشورہ کی، جس گھر میں پڑھی جائے گی وہ گھر ٹوٹل ایک پروٹیکشن ہو جاتا ہے، ایک شیلڈ آ جاتی ہے سامنے، پھر کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا۔ اور کئی واقعات عاشورہ کے ہیں جو میں خود جانتا ہوں کہ جس کے ساتھ یہ عاشورہ کی جو برکتیں آنے لگی، کیسے کیسے حالات لوگوں کے بدلے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو عاشورہ کے بعد آپ کو پرابلم میں آپ آ جائیں۔ تو اس عاشورہ کا وعدہ ہے یہ، اور وعدہ امام حسین سے بار بار کہہ رہا ہوں پہلی مجلس سے کہ پرومس ہے ہمارا کہ انی سلم لمن سالمکم، مولا مولا ہم پیس کریں گے، مولا آپ یقین کریں ہم پیس کریں گے جس کے ساتھ آپ نے کیا، اور اس کے ساتھ جہاد کریں گے جس کے ساتھ آپ نے جہاد کیا۔ اور اب خود اتنے 2 دن تو ہو گئے، تھوڑا تو بریف ہو گیا سب کو کہ اب ہم خود ڈیسائیڈ کریں کہ امام کی جنگ کس سے تھی۔ ایک عظیم جنگ ہے نا، اس سے بڑی عظیم جنگ کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ آخری جنگ ہے کربلا کی، معصومین کی آخری جنگ ہے۔ اب پھر جب جنگ ہوگی تو پھر وہ کربلا ہی ہوگی۔ کربلا ابھی ختم نہیں ہوئی، کربلا 61 ہجری میں شروع ہوئی اور مسلسل وہ جنگ جاری ہے، مسلسل جاری ہے۔
اور اب پھر جو ہوگی وہ بھی کربلا ہی ہے، وہ بھی کربلا ہی ہوگی، اور وہ بھی اسی میدان میں ہوگی، وہ بھی وہیں پر ہوگی. لیکن اب جو جنگ ہوگی وہ 72 کے ساتھ نہیں ہوگی، لاکھوں کے ساتھ ہوگی. جن لوگوں نے پرومس کیا ہے پوری اس لائف میں کہ مولا ہم جنگ کریں گے آپ کے ساتھ، تو آپ کو اٹھایا جائے گا. آرمی میں امام حسین کی آرمی کو جوائن کرنا پڑے گا. اور اب علم مولا عباس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، امام زمانہ کے ہاتھ میں ہوگا. تو یہ جنگ تو جاری ہے. اب جنگ جاری ہے تو اب ہم ڈیسائیڈ کریں، ہم چیک کریں اپنے آپ کو. محرم سے بہتر کوئی مہینہ نہیں، اس دور سے بہتر کوئی ایام نہیں کہ جس میں آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے کہ کیا میں نے کیا ہے، کتنا حسین کے ساتھ ہوا ہوں، کتنا حسین سے میں دور ہوا ہوں. دیکھیے دوستو، عزاداری کرنے سے امام کے قریب ہو رہے، عزا خانے آنے سے آپ امام کے قریب ہو رہے. لیکن جتنی دیر آپ عزا خانے میں بیٹھے ہوئے، جتنی دیر آپ عزاداری کر رہے، آپ مظلوم امام کی نگاہ آپ کے اوپر ہے. لیکن اگر باہر نکلنے کے بعد اگر ہم پھر وہ اپنی روٹین لائف میں چلے گئے، پھر حسین سے دور ہو گئے. یہاں پر تھے، غدیر میں آئے، کسی اور امام بارگاہ میں گئے، حسین کی نگاہ آپ کے اوپر ہے کہ یہ میرے عزادار ہیں، یہ میرا پرسہ لینے آئے، یہ ماتم کرنے آئے. جتنی دیر آپ ہیں مظلوم امام آپ کو دیکھ رہے، لیکن باہر نکلنے کے بعد یہ وہی ہوا کہ ہم امام کی محفل میں جب تک بیٹھے رہے امام کے سامنے، امام کی محفل سے باہر اٹھے، پھر وہ اپنی روٹین لائف میں چلے گئے. اگر روٹین لائف میں ہم واپس جا رہے تو دوسرے دن آپ امیجن کریں، جسٹ امیجن کریں میں کیا کہنا چاہ رہا کہ اگر امام اس وقت زندہ ہوتا، جیسا مولا علی کے زمانے میں لوگ مولا کی محفل میں جاتے تھے، مولا کے سامنے بیٹھتے تھے، مولا کی باتیں سنتے تھے، جو مولا کہتے تھے یس سر کہتے تھے مولا آپ جو کہہ رہے ہیں ہم وہی کریں گے. محفل سے اٹھ کے باہر گئے، پھر واپس آ گئے محفل میں وہی حرکتیں کر کے، وہی دنیا میں ڈوب کے. تو جب ہم مولا کو فیس کر سکتے تھے، جب مولا کہیں گے نہیں جب کل تم نے کیا کیا. اس دور کے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس دور کے لوگوں کی. آپ امیجن کریں آج تمہارا امام زمانہ تمہیں دیکھ رہا ہے، مظلوم امام ہم کو دیکھ رہے، ہم پرامس کر کے جا رہے ہیں یہاں پر کہ مولا میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. اس جملوں کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ود یو، آئی ایم ود یو. پھر واپس آنے کے بعد نکل گئے باہر، 1 گھنٹے کے بعد پھر اپنے روٹین میں چلے گئے. وہی جس سے امام نے جنگ کی وہی حرکتیں اگر ہم کرنے لگے. پھر واپس دوسرے دن آئے مجلس میں، امام نے کہا ارے تم تو کل پرامس کر کے گئے تھے، پھر تم وہی کرنے لگے. یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ امام نہیں دیکھ رہا؟ یہ ہمارا عقیدہ نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے امام کی نگاہ ہمارے اوپر ہے. جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ہم کو امام بھی دیکھ رہے. 1000 واقعات ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں کہ امام کی نگاہ امام مانیٹر کرتا ہے، دیکھتا ہے. اگر ہم پھر پلٹ کے اسی روٹین میں چلے گئے تو امام بولے گا نہیں کہ تم تو کل پرامس کر کے گئے تھے، پھر وہی کل حرکت کی تم نے. تو ایک چیز نہیں ہے امام کی جنگ کی، صرف میوزک نہیں ہے، صرف نماز نہیں ہے، پوری لائف ہے دوستو. 24 آورز، یہاں تک کہ اگر ہم بیٹھ کر اپنے گھر میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے ڈائننگ ٹیبل پر اپنے بچوں کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں امام جانتا ہے. اگر ہم گوسپ کر رہے ہیں تو حسین گوسپ کے خلاف بھی آواز بلند کیے تھے. پورا اسلام کا تھا، پورا اسلام ایک طرف تھا، یزید ایک طرف تھا، اور یزید اسلام کو ریس کرنا چاہتا تھا اور حسین اسلام کو بچانا چاہتے تھے. صرف ایک چیز نہیں ہے اسلام کی، ایک چیز کو نہیں. ایسا نہیں تھا کہ یزید سب پورے اسلام کو مان رہا تھا، صرف نماز کو نہیں مان رہا تھا، یا پردے کو نہیں مان رہا تھا، یا میوزک کو نہیں مان رہا تھا. نو، یزید اسلام کے خلاف تھا. تو ریلیجن صرف ایک چیز کا نام نہیں ہوتا. اور اسلام میں یہ بھی نہیں ہے، پلیز غور سے سنیں، اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے آپ کو بچا لیں. پلیز غور سے سنیں، صرف ہم اپنے آپ کو بچا لیں. اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نماز پڑھ لوں، میں روزہ رکھ لوں، میں ہر چیز سے بچ جاؤں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لوں. اسلام اس کا مطلب نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. میں نہیں کہہ رہا. اسلام یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں صرف پرسنلی میں نماز روزہ جتنے اسلام کے قوانین ہیں اس میں عمل کروں اور اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، اپنی اولاد کو چھوڑ دوں. میں یہ کہوں کہ یار میں تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا. اسلام کہتا ہے یہ ہے ہی نہیں. اسلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. ایسا اس میں اللہ کسی اور سے کو ایڈریس نہیں کر رہا.
اس میں اللہ جو ایڈریس کر رہا ہے علی والوں سے ایڈریس کر رہا ہے، ہم سے ایڈریس ہے، مسلمانوں سے ایڈریس نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو میں خطاب کر رہا ہوں. نو، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے محبت علی رکھنے والو، میں تم سے کہہ رہا ہوں. تم اگر یہ کہ سمجھ لو گے تم عبادت کرو گے، تم اسلام پہ عمل کرو گے اور تم سب کو چھوڑ دو گے، جو تمہاری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. شوہر کی ذمہ داری اس کی بیوی ہے، اس کے بچے، وہ ان کا کفیل ہے. مرد کفیل ہوتا ہے اپنی وائف کا، اپنے بچوں کا. ذمہ داری اسی لیے آپ کے پاس حکم ہے کہ لڑکی جو شادی کرے وہ بغیر اجازت کے نہیں کر سکتی. لڑکی نکاح نہیں کر سکتی اپنی مرضی سے. اس کا جو کفیل ہوگا، گارڈین ہوگا، اس کا پرمیشن لازم ہے. اگر مثال کے طور پر دیکھیں، آپ کے پاس کا لا الگ ہے، اسلام کا لا الگ ہے. آپ کا لا کہتا ہے کہ 18 سال 19 سال میں لڑکی جو چاہے کر لے، گھر بھی چھوڑ دے، کسی سے بھی نکاح کر لے. آپ کے پاس نہیں کر سکتی، اسلام میں نہیں کر سکتی نکاح. اسلام کہتا ہے کہ جو مولوی نکاح پڑھتا ہی نہیں جب تک اس کا گارڈین، اس کا کفیل، اس کا جو بھی کفیل ہو، اس کا وہ پرمیشن اس سے نہ لے. لڑکی نکاح اسی وقت کرے گی جب اس کا گارڈین اس کو پرمیشن دے گا. نکاح اس وقت ہوتا. تو اسلام میں اتنا پروٹیکشن ہے، لڑکے کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو آسانی کی بات نہیں کر رہا، لڑکوں کے بتاؤں گا کل لڑکوں کی ذمہ داری کیا ہے. تو لڑکی کی ذمہ داری کیا ہے کہ باپ کفیل اس کو اجازت دے. تو اب اس آیت میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو اور اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بچاؤ. اولاد کو واہلیکم نارن، کس سے بچاؤ؟ اس آگ سے بچاؤ، اس فائر سے بچاؤ کہ جس میں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا کہ اس آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو جس میں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے. اتنے کلیئر یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ کلیئر میسج دے رہا کہ دیکھو تم اپنے آپ کا، تمہارا پاس دین ہے اور بچوں کے پاس دین نہیں ہے تو پوچھا جائے گا. تو یہ جو پرومس آپ زیارت عاشورہ میں کر رہے ہیں، یہ آپ کی اکیلی کی پرومس نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو لے کے پڑھتے ہیں اور بچے بھی کہتے ہیں وہ ہرون لیون ہاروکم. تو سب سے پہلی چیز یہ دوستو، اگر آج ہم اپنی اولاد کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، کتنے ہزار واقعات آپ کے ملک کے ہیں، کتنے ہزار واقعات سب کانٹیننٹ کے ہیں کہ آج کے حالات کتنے بدل گئے. تو اگر ہم زیارت عاشورہ پڑھ کے اور اپنے بچوں کو تربیت ویسی دے کر نہیں کرتے، اس لیے کہ پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جو بچوں کو رخصت، کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جو رخصت کر رہے ہیں، ودا کر رہے ہیں، ہر مرد کی، ہر عورت کی، اس کی اولاد کی، لڑکی کی شادی اس کا یہ ایک ڈریم ہوتی ہے، ڈریم ہوتی ہے. ماں باپ کے لیے بیٹی کو رخصت کرنا اس کی ڈریم ہے. اللہ سب لڑکیوں کو عزت کے ساتھ رخصت کرے دنیا میں جہاں میرے مولا کے چاہنے والے ہیں. ہر ماں باپ کی ایک ڈریم ہے کہ لڑکی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے، اور رخصت ہو جائے تو وہ بڑے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، اور صحیح ہوتے ہیں خوش نصیب کہ اگر بچی عزت کے ساتھ رخصت جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے. لیکن ہم رخصت کرنے سے پہلے اب ہم سب بھول گئے کہ اسلام کیا ہے. ہم سب بھول جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے، میں ایک ایسے ماحول میں بتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن دوستو کوئی چیز اسلام کی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اگر آپ سمجھے تو ڈیفیکلٹ ہے، اگر نہیں سمجھے تو کچھ نہیں ہے. میں اس ماحول میں بول رہا ہوں، لیکن اب یہی کلچر آپ کے سب کانٹیننٹ میں بھی ہے. مکس گیدرنگز، بچی کو مکس گیدرنگ سے رخصت کرو. یہ کیوں؟ وائی؟ شیعہ کیسے رخصت ہو رہی بھائی اس ماحول سے؟ میں غلط کہہ رہا؟ ہرون لیون ہاروکم ہے کہ مولا میں جنگ کروں گا. یزید پردے کے خلاف تھا، حسین پردے کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے.
حسین کی جنگ پردے کی بھی تھی. اگر ہم اپنی لڑکی کو اپنے لڑکے کو رخصت کریں, اپنی اولاد کو رخصت کریں مکس گیدرنگز میں, تو دوستو کیا یہ حرام نہیں ہے؟ پھر آج جو پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ پھر ہم اتنے امام کے چاہنے والے, ہم کو رائٹ کیا ہے یہ کہنے کا؟ مجھ سے کہا مولانا آپ ان لاجک بات کر رہے ہیں, امریکہ میں پاسبل نہیں ہے. امام کو معلوم نہیں تھا کہ 21ویں صدی میں ایک امریکہ ملک آئے گا. امام کو معلوم تھوڑی تھا, اللہ کے علم میں تھوڑی تھا, نہیں تھا اللہ کے علم. یہ شریعت جو ہے 11 ہجری کی شریعت نہیں ہے, یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ علم نہیں تھا, کوئی یہ سمجھ رہا کہ یہاں پاسبل نہیں ہے, میں اسی لیے بچوں سے بات کر رہا ہوں, جو بھی مجھے سن رہا باہر بھی, کہ بچے ریولیوشن لائے, انقلاب بچے لائے. اب جو کچھ ہو گیا, نیا پیج سٹارٹ کرو, نیو پیج سٹارٹ کریں. اب آپ جو ہو گیا پاس ہو گیا, اس کے لیے اللہ سے مانگ. اس لیے کہ دوستو ہم کو آپ کو اندازہ نہیں کہ اگر آپ روایتوں کو دیکھیں, معصومین کے سینگز کو دیکھیں, ارشادات کو دیکھیں اور وہ سختیوں کو دیکھیں, تو میں تو کہتا ہوں نا کہ اگر آپ صرف شہید دست غیب شیرازی کی کتاب دیکھ لیں, اس کے بعد پھر کسی کی مجال نہیں ہو سکتی, ہمت نہیں ہو سکتی یہ عمل کرنے کا. میں کتاب کا ریفرنس دے رہا آپ کا, 7 والیومز میں ہے. آپ وہ کتاب بہت چھوٹی ہے, ایسا کوئی بڑی کتاب نہیں ہے, 1000 صفحے کی کتاب ہے, 200 300 400 صفحے کی بڑی مشہور کتاب شہید کی. آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس میں کتنے ڈیٹیل میں کہا. آپ امیجن کریں کہ یہ وہ چیز ہے دوستو, یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے 34 ایئرز تک, 34 سال تک آپ کا امام روتا رہا. ایک دن نہیں رویا امام. مجھے معلوم ہے یہ بات اچھی نہیں لگتی, لیکن ذمہ داری ہے, ممبر ہے, عاشورے کی ذمہ داری ہے. زیارت عاشورے کا مقصد یہ ہے, میں یہ چاہتا کہ ہر گھر میں, ہیوسٹن ہو کہیں ہو, جو بھی مجھے سن رہا ہے, ہر گھر میں وہ برکت, وہ بلیسنگ, وہ رحمت آئے کہ زیارت عاشورہ جو امام نے تحفہ ہم کو دیا ہے, اس تحفے کو یوز کرو, کیش کرواؤ. عاشورہ کو کیش کروائیے, کیش کروائیے. عاشورہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں لٹرلی گولڈ کی مائن ہے, لیکن ہم یوز نہیں کر رہے. ہمارا حساب کیا ہے کہ ہم جیسا پانی ہے, میں کھڑے رہ کے ہاتھ میں گلاس آف واٹر لے کے میں کہوں یار میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں, میں بولتا جاؤں, لوگ کہیں گے آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے, آپ پانی پیتے کیوں نہیں؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں پیاسے کہ پیتے کیوں نہیں؟ ایگزیکٹلی وہی چیز ہمارے پاس ہے کہ گولڈ کی مائن آپ کے ہاتھ میں ہے, پرابلمز میں ہم ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ شیعہ اتنے مسئلوں میں مت. میں آپ کے شہر کی بات نہیں کر رہا, میں دوسرے شہروں کی بات کر رہا ہوں. میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ جس حساب سے ہماری کمیونٹی کا آج ٹرینڈ ہو گیا, ہماری کمیونٹی جا رہی ہے, ذمہ داری کس کی ہے؟ کہ حالت یہ, عاشورہ بھی پڑھ رہے, زیارات میں بھی جا رہے, ذکر امام بھی, متدین شیعہ, پورے اعمال مکمل سر سے لے کے پیر تک اعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ 2-3 چیزوں میں اگر تھوڑے سے اسٹرکٹ ہو جائے, میں یہ نہیں کہتا ماشاءاللہ بہترین ہے, ہر عمل کر رہے ہیں, لیکن تھوڑی سی کوتاہی ہے 1-2 چیزوں میں. اگر اس میں پرفیکٹ ہو جاؤ نا, یہ 2-3 چیزوں کو چھوڑ دو, تو اپنے دور کے میسم و سلمان بن جاؤ گے. مجھے پتا ہے ایسی آہستہ ہی سلوات ہوگی اب تو. اللہم صلی علی محمد. میسم و سلمان بنو گے, امام کے قریب ہوگے, اگر آپ تھوڑے سے 2-3 چیزوں کو ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں. یہ مکس گیدرنگ, آخری زمانے کی جو سائنس آف ری اپیرنس ہے نا, اس میں مکس گیدرنگ کا اتنا کلیئر میسج ہے. ارشاد ہے کہ ایک دور, اللہ کا رسول کہتا ہے میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں کہ جب پردہ ہٹ کے محرم اور نامحرم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں کہ اب اس وقت پردہ نہیں رہے گا,
حجاب کا تصور نہیں رہے گا. لوگ حجاب کرنے والوں کا مذاق اڑائیں گے. آج ایگزیکٹلی وہی ملے گا. اگر آپ کہیں کہ یار اس کی بات کر کہتے ہیں یار کوئی بات ہے, کوئی ٹاپک ہے, آپ اندازہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ بیٹھ کے عجیب جملہ ہے اور آپ انصاف سے بولو گے آج وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں آئی. آج ان شادیوں میں, میں کہتا ہوں ان شادیوں میں کسی میں ہمت ہے یہ کہنے کی کہ بابا I'm not going to attend your, کوئی بولتا نہیں بولتا. ایگزیکٹلی اللہ کا رسول یہی کہہ رہا ہے کہ اس وقت امر بالمعروف کرنے کے لیے لوگ آگے نہیں بڑھیں گے, نہیں انل منکر کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھے گا. کسی میں مورل کوئی ہے, کوئی آگے بڑھ کے بول سکتا ہے؟ تعلقات. اس لیے کہ ہمارا چکر یہ کہ ہم پیار اپنا خرابی نہیں کرنا چاہتے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, ہمارا پیار خراب مت ہو جاؤ. حسین ابن علی سے پیار خراب ہو جائے تو ہو جائے, آپ سے نہ ہو. امام کو پرومس کر کے ان کو فلفل کرو یا مت کرو, اس کا پرابلم نہیں ہے ہم کو. وی ڈونٹ کیئر. ہم ڈرتے نہیں کہ میں ابھی زیارت عاشورہ پڑھ کے جا رہا ہوں اس محفل میں, اللہ اکبر, حسین کو سلام کر کے ہم اس محفل میں جا رہے کہ جہاں پہ مکس گیدرنگ ہو. اگر مکس گیدرنگ اسی طرح ہوتی رہے گی تو پھر وہ اسٹیج پہ کہاں گا؟ پہچان کیا ہے کہ ایک مومن کی شادی یا غیر مومن کی شادی؟ کوئی پہچان ہے؟ آج اگر آپ کو پتا ہے بیگم رجائی ایران کی پرائم منسٹر کی وائف, آغا رجائی ریولوشن کے فوراً بعد جو بام بلاسٹ میں جن کی شہادت ہوئی, اور ایسی عظیم شہادت بام تھا وہ کہ پوری کیبنٹ, آلموسٹ پوری کیبنٹ ختم ہو گئی تھی. آغا رجائی ختم ہو گئے تھے بالکل. اور ان کی بیگم, پرائم منسٹر آف ایران کی بیگم, میں یہ نہیں بولتا کہاں آئی, بہرحال سب کانٹیننٹ میں آئی. سب کانٹیننٹ میں ایک شادی میں گئی. وہ تو مکمل حجاب میں تھی, جو اسلام جو حجاب کا پرمیشن دے رہا وہ اس حجاب میں تھی. ان کے ساتھ پورا پروٹوکال تھا, ان کی عورتیں پورا ساتھ ساتھ تھیں. بیگم پرائم منسٹر کی وائف ہے, ایکس پرائم منسٹر جو بھی آپ کہیں اس کا. میرج ہال میں انٹر ہوئی, ان کو پتا نہیں تھا کہ کیا چکر کیا ہے اب, یہ تو پورے مکمل حجاب میں. دیکھا کہ اسی طرح مکس گیدرنگ ہے. وہ جو کتاب چھپی ہے ان کی سب کانٹیننٹ کی, اس کتاب کا یہ واقعہ کہتی ہیں کہ وہ لکھا ہے کہ جب وہ انٹر ہوئی دروازے پہ, گیٹ پہ جو بھی تھا, رونے لگی, لٹرلی رونے لگی. ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں ان لوگوں نے کہا کہ بیگم خانم کیا بات ہے؟ تو کہا میں جب میرا شوہر کی باڈی آئی, باڈی ختم ہو گئی تھی, لٹرلی ختم ہو گئی تھی باڈی ان کے بام بلاسٹ میں, آغا رجائی کی بالکل. کہا اس وقت میں روئی, مجھے ہرٹ ہوا, تکلیف ہوئی, لیکن اتنی تکلیف نہیں. اس وقت میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے صبر آ گیا, میرا شوہر دین کے لیے کام آ گیا. نیا نیا انقلاب, نیا نیا اسلام کو امپوز کیا جا رہا تھا. تو لیکن آج میں اس دن سے زیادہ مجھے ہرٹ ہوا کہ اسلام اتنا آسان نہیں ہے. ہم اپنے شوہر کو قربان کر رہے, اپنے بچوں کو قربان کر رہے, لیکن آپ اس طرح اسلام کو پامال تو مت کرو. میرا سوال ہے دوستوں, میں بچوں سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ہو گیا اب تک ہو گیا, اب 8 ربیع الاول کے بعد اپنی لائف میں 180 ڈگری چینج لانا. آپ انصاف سے بتائیے کہ ایسا بچی کو ہم نے رخصت کیا مکس گیدرنگ سے, واپس آئے, مصلی پہ کھڑے رہ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج ہم نے بیٹے کو اور بیٹی کو رخصت کیا. تو جب مصلی پہ کھڑے رہ کر اللہ کو فیس کیا تو کس صورت سے فیس کیا؟ یہ بول کے فیس کیا کہ وہاں آج ہم نے مکس گیدرنگ کر کے ہم نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا. کیا کیسے ہم اللہ کے سامنے پھر اس عزاخانے میں امام بارگاہ میں ہم جائیں گے, ہم یہ کہیں گے مولا اتنے اب تک دعا کر رہے تھے, مولا بہتر رشتہ بھیجو. امام نے رشتہ بھیجا تو کہا مولا تھینک یو ویری مچ, آپ نے رشتہ بھیج دیا, اب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم رخصت کیسے کریں گے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟
دعا کرتے رہے، اعمال کرتے رہے، زیارات پڑھتے رہے، مانگتے رہے خانوں میں جا کے کہ مولا آپ میرے بچوں کے لیے بہترین رشتہ بھیجو. امام نے بہترین رشتہ بھیجا، ایک نعمت، ایک رحمت، ایک بلیسنگ بن کر آیا. آپ نے کہا بہت اچھے مولا، تھینک یو ویری مچ مولا، آپ نے میری دعا قبول کر لی. اب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو رخصت کیسے کریں گے. ہم آپ کو ایک چیز یاد رکھیے، شیعہ وہ ہے جو اپنے امپوز کرتا ہے اپنے مذہب کو. اگر سامنے والی پارٹی، سامنے والے لڑکے یا لڑکی جو بھی وائس ورثہ ہو وہ کہے کہ نہیں ہم ایسے کریں گے، تو آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے، میں بچوں سے بات کر رہا کہ یہ کہو نہیں ہم کریں گے تو ویسے رخصت ہوئیں گے کہ جس کے رخصت ہونے پر امام ہم کو دعا دے. دعا دے امام کی دعا جو آج ہمارے کمیونٹی. اب میں تو کہتا ہوں نا کہ شکر ادا کرو کہ اتنی رحمت ہے آپ کے اوپر، اتنی بلیسنگ ہے آپ کے اوپر کہ کچھ ہو نہیں رہا، مسلسل رحمت آئی جا رہی. اس لیے کہ میرا مولا بڑا کریم ابن کریم ہے. ایک لمحے کے لیے بھی مولا اگر ناراض ہو جائے، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی ناراض ہو جائے نا، ختم ہے، ڈیزاسٹر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لائف ختم ہے بالکل. اگر امام وقت ناراض ہو جائے تو آپ بولیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بچوں سے، صرف بچوں کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب تمہاری لائف جو ہے اس لائف میں تم کبھی یہ نہیں کرنا. تم یاد رکھو جب رخصت ہوتی ہے لڑکی، وہ جگہ سے جب جاتی ہے تو نظر کرم امام زمانہ ہوتی ہے اس پر. اولاد ہے، امام دیکھتا ہے، امام دعا دیتا ہے. یہ برکت کی جگہ ہے، رحمت کی جگہ ہے. اس جگہ پہ بیٹھ کے دعا مانگنا دعا کی قبولیت ہے، لیکن ہم کو کرنا نہیں ہے. اور اسی جگہ پہ اگر مکس کر دیا ہم نے، اب اندازہ لگائیے کہ کون کون آ رہا ہے، ہم کس کس کو ہم ریسیو کر رہے ہیں، کس کس کو ریسیو کر رہے ہیں. اور پھر ہم کو کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا. مطلب آج کل زمانہ عجیب ہو گیا کہ ہم کو ذرا بھی فیل بھی نہیں ہو رہا کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم کارڈ دے رہے ہیں، اپنے ویڈنگ کارڈ انویٹیشن دے رہے ہیں، تو اس وقت ہم کو یہ فیل بھی نہیں ہو رہا کہ میں کیسے بلاؤں گا ان سب کو، کیسے آئیں گے یہ لوگ امام بارگاہ مجلس. جانتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، آ کے کیا کہیں گے. مطلب آج جو ایگزیکٹلی جو ورڈز رسول کے ہیں نا، جو امام کے اللہ کہ آخری زمانے میں میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے جو حالات بدلیں گے، اگر آپ دیکھیں تو 99% وہ حالات ہیں کہ کوئی معصوم کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں لوگوں کو کوئی ریگریٹ ہی نہیں ہوگا، فیل ہی نہیں کرے گا. کہنا ٹھیک ہے یہ تو ہوگا، اس لیے کہ زمانہ ایسا ہے، اس میں تو ہم کو رہنا ہے ایسا. اگر یہ جو فیلنگز ہے آج ایگزیکٹلی وہی فیلنگز ہے. کسی میں اتنی مورل ریسپانسبلٹی نہیں ہے، کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ایک محبت پیار کے ساتھ ان کو کہہ سکے کہ تم واٹ آر یو ڈوئنگ، تم کر کیا رہے ہو. یہ ہم آرام کے ساتھ کر رہے ہیں. کل جیسا میں نے کیٹرز کا ایگزامپل دیا تھا کہ ایسے کیٹرز بھی آ گئے، ماحول بھی ہمارا ایسا، اور پھر ہم کو کوئی فیلنگز نہیں ہے. پھر آپ اللہ امام کے سامنے جا کے کہیں گے مولا کیا ہے یہ، مولا کیا کہے گا، مولا کیا کہے گا. میری خواہش ان یوتھ کے ساتھ کہ پلیز اب اپنی لائف کو بدلو، لائف کو بدلو کہ زمانہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا. 2012 شروع ہو گئی. میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا کہ اللہ قادر مطلق ہے. میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، میں کوئی تاریخ نہیں بتا رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی سال ہونے والا، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن میں یہ کہہ رہا جو حالات دنیا کے بدل رہے، اس لیے کہ اگر ایک ملک ختم ہو رہا، دوسرا ملک یہ ظالمین کے جو ملک ہے یہ جو ختم ہو رہے، تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم پہ اللہ مسلط کر دیتا ہے جب ظلم کرتا ہے. تو اسی طرح اگر سیریا کا یہ ریولیوشن، سیریا کا یہ انقلاب جیسا بھی ہے، جس نے بھی کیا، جو بھی کر رہا، حکومت ختم ہو رہی، اس لیے کہ اب یہ جو حکومت تھی یہ شیعت کے لیے ایٹ لیسٹ پروٹیکٹڈ تھی. یہ لوگ شیعت کو بچا رہے تھے، یہ لوگ تھوڑی سی شیعت کو پروپوگیٹ کر رہے تھے، یہ لوگ تھوڑی سی آزاداری کو پرمیشن دے رہے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حکومت کے بعد کوئی وہ اسی کی حکومت آئے گی، لیکن چانسز ہے، پاسبلٹیز ہے. میں بار بار میرے جملوں پہ ایک جملوں پہ غور کرے، کوئی ایک جملہ لے نہیں بلکہ پورا سنے کہ یہ پاسبلٹی ہے، یہ چانسز ہے کہ یہ ممکن ہے کہ شاید اگر فوراً نہ آئے تو شاید تھوڑے دن کے بعد آئے. اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ایجپٹ میں، یمن
میں اور ٹونسیا میں اور الجیریا میں اور لیبیا میں کہ کوئی سٹیبلٹی نہیں آئی, حکومت کوئی ایک نہیں آئی. ہو سکتا ہے یہ ریولیوشن کے بعد کوئی نیا آدمی آ جائے, کوئی نیا آئے, لیکن چانسز برائٹ ہو گئے اس کے کہ جو شخص آنے والا ہے ظہور امام سے پہلے, جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ وجہ بنے گا, وہ ریزن بنے گا. یہ میں نہیں کہتا کہ یہیں پر اسی سال آ جائے گا, بار بار کہہ رہا ہوں اسی سال آئے گا, میں نہیں کہہ رہا, لیکن چانسز بالکل برائٹ ہو گئے. جیسے 2011 میں اتنے حالات بدلے, ہو سکتا 2012 میں ان حالات کو اگر آپ دیکھیں, ان کی انالیسس کریں اور اس کو کنکلوڈ کریں, تو یہ پاسبلٹی ہے کہ 2012 میں اگر سفیانی آ جائے, میں یہ نہیں کہتا کہ سفیانی ہی آئے گا, بار بار کہہ رہا ہوں, چانسز کھل گئے. اب تک یہ جو پارٹی تھی بھارت پارٹی, یہ 30-35 سال سے تھی, اس وقت کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آ جائے وہاں پہ. سفیانی اب اس وجہ کا کوئی کیریکٹر ہے, اس لیے کہ یہی فیملی چل رہی تھی. اب بالکل اوپن ہو گئے, ڈورز اوپن ہو گئے. دنیا کے حالات بھی بدلتے جا رہے, دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے, اور اگر وہاں پہ وہ آ جائے تو آپ یاد رکھنا, میں ابھی سے آپ کو بتا رہا, میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, میں علامہ طالب جوہری کی کتاب کا ریفرنس دے رہا, میں حیات القلوب کا ریفرنس دے رہا, میں ان نعمت اللہ جزاری کی کتاب جو امام مہدی پہ لکھی اس کا ریفرنس دے رہا, سید نور اللہ شوستری شہید ثالث جو امام زمانہ کے اوپر جو ان کی ایک نایاب کتاب ہے اس کا ریفرنس دے رہا, کہ ان کتابوں میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ڈیٹ ہے یہ آدمی نہیں. وہ لوگ ایک پریڈکشنز بتایا, انہوں نے امام کے ارشادات کو بتایا, کہا کہ جب یہ آئے گا, یہ کیریکٹر آئے گا جس کے چہرے پہ پیچز ہوں گے, آنکھیں گرین ہوں گی, یہ آ جائے گا, یہ حکومت کرے گا. تو اس کا ساتھ کون دے گا؟ کہا کہ مصر سے, ایجپٹ سے 70,000 آدمی اس کو جوائن کریں گے. اب ایجپٹ کے حالات آپ کے سامنے, اس کے بعد ٹونسیا کے بارے میں کہا گیا, یمن کے بارے میں, یمن کے حالات آپ کے سامنے, لیبیا افریقن کنٹری کے بارے میں, لیبیا لفظ نہیں, سینٹرل افریقہ کا, وہاں سے لوگ آئیں گے اور اس کو جوائن کر لیں گے, اس کے پاس آ جائیں گے. اگر آ گئے اور یہ جو حکومت کرے گا 9 months تک, اس میں دوستو اگر آ جائے, آج کل تو میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے, آپ کو 1 منٹ میں پتا چل جائے گا کہ وہ حاکم وقت کون ہے, تصاویر تو آپ کے سامنے آتے. اچھا پھر ایک بات کہہ دوں کہ یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ ویسا ہی آدمی آئے جس کے چہرے پہ پیچز, ہر چیز کے لیے اف ہے وہاں پر, یہ نہیں ایسا ہوگا, ایسا نہیں ایسا ہوگا, یہ بھی ضروری نہیں ہے. لیکن دوسرا بھی ایک علامت اسی 9 مہینے میں کہ جیوگرافیکلی سولار ایکلپس اور لونار ایکلپس, سولار ایکلپس جو ہے وہ مہینے کے مڈل آف دی منتھ ہے, لونار مڈل آف دی منتھ آتا ہے, سولار ایکلپس جو ہے وہ منتھ کے اینڈ میں آتا ہے. جیوگرافیکلی اب تک یہی چلتا ہوا رہا, لیکن یہ پورا نظام پر بدلے گا. لونار جو ہے وہ پہلے آ جائے گا یا آخر میں آئے گا, سولار مڈل میں آ جائے گا. یہ ایک ہی مہینے کا واقعہ ہے, اور یہ شخص آنے کے بعد جو 9 months کی جو باتیں بتائی گئی, ان 9 مہینے میں جو دنیا کے حالات کی چینجز بتائی گئی, اس کے بعد ایک عجیب بات کہی, اس کے بعد یہ کہا کہ سورج ٹائم اپنے مقام پہ رک جائے گا ایک دن, جیسا لانگسٹ ڈے 23 جون سم تھنگ ہوتا ہے کہ جو 12 گھنٹے 13 گھنٹے کا جو بھی ہو دن, لیکن یہی 9 مہینوں میں اگر آئے, میں if کہہ رہا ہوں بار بار, اگر آئے تو یہ 9 مہینوں میں ایک دن ایسا آئے گا کہ جو ٹائم اپنے مقام پر بالکل رک جائے گا. سورج رک جائے گا, وقت نہیں رکے گا. مثال کے طور پہ آج کل ہیوسٹن میں مغرب ہو رہی ہے 6 بجے, اس وقت 6 بجے نہیں ہوگی, ہو سکتا رات میں 9 بجے ہو سکتا 10 بجے ہو سکتا 11-12 بجے, کبھی بھی ہو. سورج اپنے مقام پہ رکا ہوا ہے, وقت چل رہا, لانگسٹ ڈے ہو جائے گا. وہ بھی ایک سائن ہے, پاسبل ہے کہ آپ کے پاس ہو جائے. میں یہ صرف سائنس بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر یہ 9 مہینے میں 2012 میں اگر یہ سائنس آنے لگے تو جسٹ پریپیئر یور سیلف
کیسے؟ ایسے پریپریشن نہیں کرنا جیسے آج کل پریپریشن ہے. اس لیے کہ آج کل کا یہ جو پریپریشن ہے وہ ایک فارمیلٹی کا ہے. ہم کو 2 مہینے 8 دن عزاداری کرنا ہے, مجلسیں کرنا ہے, پھر باہر چلے جا کر پھر باہر نکلے, غدیر سے باہر نکلے تو پھر ہم کو روٹین لائف میں جانا ہے. اس میں کئی چیزوں کو چیک کرنا ہے, 24 گھنٹے اپنے آپ کو مانیٹر کرنا ہے. دوستو اس کو آسان بات مت سمجھو, اس کو ایزی مت لو. ایسا نہیں ہے کہ امام آ جائے اور ہم کہیں یار ٹھیک ہے آئے ہیں نا میں بعد میں جاؤں گا. نہیں, ایک دفعہ اس امام کی تلوار چل گئی تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا, پھر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. اس امام کی تلوار کے بعد, حجت تمام ہونے کے بعد کوئی ہو اس کو پھر اگر تلوار چل جائے تو پھر اس کی موت اللہ ہی بہتر جانے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو صرف یہ چیک کرنا نہیں ہے کہ مکس گیدرنگز میں مت جاؤ, بلکہ ایک ایک چیز چیک کرنا ہے کہ میں صبح اٹھا تو کیسے اٹھا تو پھر کیا میں نے. اگر مثال کے طور پہ صبح اٹھنے کے بعد اگر میں نے شروع کر دی غیبت, جو ہم کو ایک عادت ہے غیبت گوسپ کرنا شروع کر دی, اور امام آ جائے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ آپ کو صرف گوسپ کر نہیں, 1000 چیزیں ہیں. ابھی 2 دن میں بتاؤں گا کہ اپنے آپ کو تیار کیسے کرنا. اگر ہم اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کرتے تو یقین کرو امام آ گیا ہم ہیوسٹن میں رہ گئے. کوئی پھر پوچھنے والا نہیں ہے. صرف یہ مت سمجھو کہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں بس کافی ہے میرے لیے. نو, صرف نماز نہیں, یہ تو واجب ہے. میں روزے رکھتا ہوں ٹھیک ہے, میں نے حج کر لیا, یہ سب چیزیں تو ہے, واجب ہے, میں کسی کو کم نہیں کر رہا. لیکن اس کے ساتھ 24 گھنٹے ہماری زندگی معاملات کیسے ہیں؟ مومن کی پہچان معاملات سے بتائی گئی. مومن پہچانا جاتا کہ وہ ڈیلنگز میں کیا کرتا ہے. اگر آپ کے ہمارے مثال کے طور پر سب ہے ہمارے پاس, اب میں ڈیلنگز میں خراب ہوں, پھر ختم ہو گیا. ایک ایک چیز کو چیک کرنا ہے. یہ نہیں کہ صرف میں نماز پڑھ لوں روزہ رکھ لوں, جو واجبات ہے وہ کر لوں تو کافی ہے. ڈیلنگز میں پہچانے گئی کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ڈیل کیسے کر رہا ہے. ڈیلنگز میں صحیح نہیں ہے, ختم ہو گئے, پھر کچھ بھی نہیں رہا, سب اعمال ایک طرف ہو گئے. آخر آپ مومن کے ڈیلنگز میں خراب ہو گئے. بعض وقت چھوٹی بات جو آج گناہ نہیں ہے, کسی کو کچھ کہہ دینا, زبان سے ہرٹ کر دینا, کیا ویری کامن. یہ عموماً کس میں ہوتا ہے؟ جو پیسے والا ہوتا ہے. زیادہ جب اسٹیٹس بڑھ جاتا تو کسی کو بھی کچھ کہہ دے گا. زبان کا گناہ. اگر آپ زبان سے ہرٹ کرتے گئے کسی کو کچھ کہہ دیا آپ نے, عموماً غریب رشتہ داروں سے ہوتا ہے, دوست احباب سے ہوتا ہے, بات چیت میں ہوتا ہے, زبان سے کہہ دیں. ہم کیا سمجھ رہے؟ زبان کا گناہ. اللہ کے رسول کا جملہ, عابد بالرامی کا جملہ نہیں. اللہ کے رسول کے بعد ان عورتوں نے جب آ کر پوچھا تھا کہ اس عورت کے بارے میں کیا خیال ہے, اس عورت کے بارے میں کیا خیال ہے, کہ یہ عورت عبادت گزار ہے, رات مثال کے طور پر رات بھر عبادت کرتی ہے, اتنے اللہ کے سامنے سجدے کرتی ہے, اتنی تسبیحیں پڑھتی ہے, لیکن اس کی زبان تیز ہے. اور یہ عورت ایسی ہے کہ صرف واجبات کرتی ہے اور کچھ نہیں کرتی, جو واجبات ہے, لیکن زبان میں اتنی مٹھاس ہے کہ جب بات کرتی ہے تو دل کو سکون ملتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ جنت میں کتنی بڑے مقام پہ ہوگی اور یہ ہوگی, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک جہنمی کو جنت سے کیسے ملا رہے ہو. اللہ کے رسول نے کہا کہ سنو, اللہ تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. سب سے پہلے معاملات کو دیکھو. آخری زمانے کی علامات میں یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ مومن ہے اور کسی کو کچھ کہہ دو, کسی کے بارے میں کچھ کہہ دو, ہرٹ کر دو کسی کو. اور یہ صرف مردوں میں نہیں, زیادہ ہمارے پرابلم ہماری ماں بہنوں میں, ہیوسٹن میں نہیں ہے. 2 دن رہنا ہے, کہیں کھانا بند نہ ہو جائے. صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور پڑھ لیجئے آواز ہے بلند. ہو سکتا ہے یا نہ, میں کسی ایک پرٹیکولر جگہ پہ نہیں بول رہا, جو میری مجلس باہر سن رہا, میں تو ٹوٹل میسج دے رہا. یہ سب سے پہلے چیک کرو سب چیزیں,
اور اس لیے آپ کو ایک ایک چیز کو چیک کرنا ہے کہ شیطان کہیں اور نہیں ہے، ہمارے پاس آتا ہے. شیطان بیوقوف سٹوپڈ نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. وہ جانتا ہے کس کے اوپر کیسا حملہ کیا جائے. وہ یہاں وہاں جا کے اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے بابا کہاں جا رہے ہو، سنو. اور آج کل تو ہمارا بڑا کلوز فرینڈ بنا ہوا ہے، اور جب مکس گیدرنگز میں لے کے جاتا ہے تو سب سے زیادہ انجوائے کرتا ہے کہ آج تو میں جیت گیا. اس لیے کہ اس نے کہا، میں بڑی آہستہ سے کہہ رہا ہوں مائک سے ہٹ کے، اس نے کہا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم حملے کیسے کرتے ہو، کیسے لوگوں کو اپنی جال میں لیتے ہو، تو کبھی تم کو شکست ہوتی ہے؟ تو کہا کہ یس، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مومن کو میں ٹرائی کرتا ہوں. جیسے شیخ مرتضی انصاری کا واقعہ ہے، میں ٹرائی کرتا ہوں اور جب وہ مجھے پھنستا نہیں، وہ میرے پنجے میں آتا نہیں، میرے ہتھیار کو توڑ کے میرے اوپر حملہ کرتا ہے، تو کہا پھر تم کیا کرتے ہو، ہمت ہار جاتے ہو؟ تو کہا نو، میں ہمت ہارنے والوں میں نہیں ہوں، میں فوراً عورتوں کے ذریعے اندر آ جاتا ہوں. سمجھے آپ؟ بڑا مشہور جملہ ہے اس کا. یہ تو گھر میں جو داخل ہوتا ہوں، نہیں یہاں کا ماحول ماشاءاللہ بہت اچھا. میں تو انڈیا کویت کی بات کر رہا کہ یہاں پہ نہیں ہے، میں تو ایک عام بات کر رہا کہ پریشر کہیں سے ہوتا ہے، کہیں کچھ کیا جاتا ہے. کسی کے پریشر میں مت آؤ. ہمیشہ یاد رکھو تمہاری مادر حسین کیا چاہتی ہے. کسی کے پریشر میں مت آؤ کہ نہیں میں ایسا کرواؤں گی، شادی میری مرضی سے ہوگی، مکس گیدرنگ ہم کر رہے. مجھے حیرت ہوئی ہندوستان کے ایک شہر کی، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، حیرت کہتے ہیں کہ نہیں اگر ہم نہیں کریں گے مکس تو لوگ ہم کو آرتھوڈکس کہیں گے، پرانے زمانے کے کہیں گے، 21 سینچری میں ہم ہیں، اور اگر ہم مکس نہیں کریں گے بچی کی رخصت نہیں کریں گے. اس لیے کہ دوستو یہاں کا کلچر وہاں ایکسپورٹ ہو گیا. لیکن الحمدللہ یہاں پہ بھی بعض ایسی محفلوں میں میں گیا ہوں کہ جب بالکل پارٹیشن تھا، اور مجھے آپ یقین کریں گے، پھر میں جگہ کا نام نہیں لے سکتا، غیبت ہو جائے گی، نکاح کی شادی کی دعوت دی گئی، بہت بڑا شہر ہے. میں شادی میں گیا، کہا پوچھا، میں نے کہا کہاں ہے؟ تو کہا مولانا مسجد میں امام بارگاہ میں نکاح ہے. میں نے کہا کتنے بجے ہے؟ تو کہا شام میں 5 بجے، مغرب سے پہلے نکاح ختم ہو جائے گا، پھر مغرب کی نماز ہوگی، پھر شام میں ریسیپشن ہے. تو میں نے کہا یار مسجد میں کیوں کر رہے ہیں، امام بارگاہ میں کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا مولانا برکت ہے نا، ہم کو شادی کی برکت لینا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی بہت اچھی طریقے سے رخصت ہو، اس لیے کہ امام بارگاہ سے رخصت ہوگی. نکاح اس لیے، ہاں نکاح تو واجب ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ نکاح واجب ہے، نکاح واجب ہے ایک اچھی جگہ. ٹھیک ہے، میں نے کہا وہیں سے رخصت کریں؟ تو کہا نہیں شام میں آپ آنا، شام میں بہت بڑی دعوت ہے. تو میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ تو کہا ہوٹل میں. ہوٹل میں کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. پھر جو ساتھی تھے ان لوگوں نے کہا مولانا کہاں جا رہے ہیں، وہاں مکس ہوگا. میں نے کہا آپ پھر نکاح مسجد میں کیوں کر رہے؟ تو کہا برکت یہاں پہ ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی ہپوکریسی ہے کہ امام بارگاہ میں نکاح کر کے رخصت کہاں سے کر رہے ہو؟ تم اس امام بارگاہ سے گھر جا کر پھر بے پردگی کے ساتھ. میں کیا کروں؟ کیسے بابا کیسے ہوگا؟ مسجدوں میں رخصت کر رہے ہو، پھر نکاح بھی مسجد میں کرو، نکاح بھی وہیں کرو. اگر ہم if we don't stop now شیعت کہاں جائے گی؟ کہیں تو بیریئر آئے، کہیں تو رکاوٹ ہے. اس لیے میں یوتھ سے کہہ رہا کہ آپ لوگ، آپ بچے جو 8 ربیع الاول کے بعد جن کا رشتے ہونے والے انشاءاللہ، اللہ ہر لڑکی کو عزت کے ساتھ رخصت کرے، ہر گھر میں خوشی دے. لیکن میری ریکویسٹ ہے، میں معروضہ کر رہا ہوں، آئی بیگ یو، میں کسی کو نہیں بول رہا، یہ گلوبل پرابلم ہے، کسی ایک شہر کا پرابلم نہیں ہے، یہ گلوبل پرابلم ہے کہ کنٹینیوس چل رہا ہے. اینڈ اف یو ڈونٹ اسٹاپ ناؤ، اگر مولا آ جائے، مولا تو دیکھ رہے، اگر یہ سال نہیں، نیکسٹ ایئر نہیں، پھر سال، ہماری دعا تو یہ میرا مولا کل صبح آ جائے، میرا مولا فوراً آ جائے. بٹ اف یو ڈونٹ اسٹاپ ناؤ، تو آپ انصاف سے بتائیے کہ ہماری مجلس، ہمارا ماتم، ہماری بیوی ہم کو دیکھ کے کیا بولتی ہوگی، میری شہزادی کیا کہتی ہوگی.
کہ میرے عزادار، یہ میرے ماتمدار، جس چیز پہ ہم ختم ہو گئے. ابھی میں مساحت پہ نہیں آیا. چوتھے امام کا کیا جملہ تھا جب راوی نے پوچھا تھا مولا بابا کربلا میں شہید ہوئے اور آپ شام کو یاد کر رہے؟ تو امام نے ایک ہی کہا تھا، بے شک میرا بابا کربلا میں شہید ہوا، لیکن شام وہ جگہ ہے جہاں 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 میری ماں بہنیں، میری پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں تھی. امام کا جو سب کو پتا ہے. میں غلط کہہ رہا؟ چوتھے امام کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ دوستو جو ہم سے غلطی ہوئی نا اس کی معافی کر کے اب ہم ہر مومن ایک نیا پیج لائف میں سٹارٹ کریں. ٹوٹل نیا پیج ہو. اس کے بعد آپ دیکھیں جو میں باتوں پہ میں نے معروضے کیا آپ سے، یو جسٹ آپ نیت کر لے دیکھیں. اس کے بعد عاشورہ پڑھے. عاشورہ پڑھ کے کم از کم اس مجلس کے بعد کوئی ایک نے بھی عاشورہ پڑھ کر یہ جب کہا ہر بندے بن حاربکم، رک کے دل میں نیت کیا کہ میرے مولا آپ نے جنگ کی نا اور میں آج کے بعد سے اپنی لائف میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو آپ کی عاشورہ کامیاب ہو گئی. حسین کو راضی کر لیا. یہ کہا مولا آج کے بعد میں نہیں کروں گا. آئی پرومس یو مولا، آئی پرومس یو. عاشورہ میں کہہ رہا ہوں نا ایک عجیب زیارت. میں اتنے ذہن میں واقعات جو اس سال کے ہوئے عاشورہ کے، کہ کیسے کیسے لوگوں کے حالات بدلے، کیسے کیسے زندگی بدل گئی. آپ معلوم کریں ورجینیا میں 12 میں رجب میں آیا تھا، جب یہاں پہ آپ کے پاس بھی آیا تھا 13 رجب 15 رجب میں نے پڑھی تھی. یہاں جب نیو یارک جا رہے تھے رمضان میں، شعبان میں میری لینڈ میں تھا 15 شعبان کو. آپ یقین کریں 3 گھروں میں 12 سال کا پرابلم تھا. 12 ایئرس کا 12 سال کے پرابلمز تھے. یہ امیگریشن پتہ نہیں کیا کیا یہاں کے لیگل پرابلمز تھے. میں نے ہمت پورے ہار گیا تھا. وہ فیملی پوری ختم ہو گئے تھے، لٹرلی ختم ہو گئے تھے. کوئی چانس ہی نہیں تھا. لیکن اس عاشورہ نے ان کی زندگی کو بدل دیا. معمولی چیز نہیں ہے دوستو. صرف خلوص کے ساتھ سوکھی آنکھوں سے عاشورہ نہیں پڑھنا، یہ یاد رکھیں. عاشورہ جب پڑھو تو روتی ہوئی آنکھوں سے پڑھو، اور رک کے پرامس کرتے ہوئے ایک ایک سٹیپ کے اوپر پہلے ترجمہ پڑھ لو تو آپ کو معلوم ہے کہ کہاں پہ آپ کو وعدہ کرنا ہے اپنے امام سے، کہاں پہ وعدہ کرنا ہے، کہاں پرامس کرنا ہے مولا کو، وہاں رک کے کرو. آپ یقین کریں ابھی ٹورنٹو میں کراچی کا ایک لڑکا ینگ، میں نے کوئی مجلس میں ریفرنس دیا، ابھی ینگ ایک لڑکا جواد نام ہے، جواد علی یا جواد حسین. ابھی میں میامی میں تھا. اس بندہ اسی سال 8 یا 9 محرم کو ٹورنٹو میں ماتم کر رہے تھے اور کلاٹ آیا، ہیمریج ہوا اور پوری باڈی سے بیچارہ پیرالائسس ہو گیا. ینگ لڑکا 34-35 سال کا. عاشورہ نے اس کی زندگی بدل دی. میں نام لے رہا بچے کا. یہ جو پاک سوسائٹی ہے نا، جو نشر پاک کے مجالس کراتی ہیں، پاک سوسائٹی جو ہے وہاں کی، وہاں ان کا لڑکا، ان کی فیملی، وہ فیملی کا لڑکا ہے جہاں علامہ نشیترا بھی پڑھتے تھے، جو نشر پاک کا مشہور اشرا ہے 5 بجے والا، وہاں وہ فیملی کا بچہ ہے. میری خود ان کی خالہ اور ان کے کزن سب سے ملاقات انہی کے پاس ٹھہرا تھا. عاشورہ وہ چیز ہے. عاشورہ کوئی معمولی چیز نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، گولڈ کی مائن ہے، گولڈ کی مائن. کوئی چیز، کوئی زیارت کے لیے اتنا اسٹریس نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کئی چیزیں ہیں. یہ کہا گیا کہ تبرہ نہیں ہے، تو تبرہ نہیں ہے تو عاشورہ کیا ہے؟ اور وہ میری ٹاپک نہیں ہے، میں ورنہ بولتا کہ تبرہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس. میں یہاں نہیں، شکاگو میں بولوں گا، وہاں پرابلم زیادہ ہے. یہاں تو ماشاءاللہ سب مولائی ہے. میں تو وہاں کھل کے بولوں گا معصوم میں نا، میں یہیں سے وہیں جا رہا ہوں معصوم میں، وہاں بولوں گا. ٹاپک ہی وہاں تبرہ ہی ہے. عاشورہ کیا ہے؟ عاشورہ برہنہ تلوار ہے. نام لے کے بولا گیا، اس میں تو کوئی تکلف ہی نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں پہ ڈپلومیسی امام نے استعمال ہی نہیں کی. اسلام میں نہیں ہے ڈپلومیسی. بات آئے گی تو بولوں گا. اسلام میں ڈپلومیسی نہیں ہے کہ آپ بھی اچھے بھائی، آپ بھی اچھے. نو، جو حق ہے وہ بولنا ہے.
کل بولوں گا ڈپلومیسی پہ. تو عاشورہ یہ چیز ہے. تو واشنگٹن کی بات کی, میری لینڈ کی, ٹورنٹو کی بات کی کہ بیمار امپاسبل جس کو بچنا ہی نہیں وہ بچ گیا. 12 سال کے پرابلمز اس کے سالو ہو گئے. ایسا نکلا. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں, امام چاہتا ایسا نکال کے باہر کر دیتا آپ کو. کوئی روکنے والا نہیں ہے امام کو کہ یہ کیا کر رہے ہو. امام خادر مطلق کا مظہر ہے. اس خادر مطلق کا مظہر ہے. کنٹرول جو ہے نا زمین اور آسمان کا امام کیا آپ میں. مظلوم امام, زمانے کا سب امام. لیکن امام راضی کب کرے گا ہم کو, کب کرے گا امام. لٹرلی جو روایت کے جملے ہیں نا کہ اب آپ نے ہزاروں مرتبہ علماء سے سنا کہ زمانے کا امام روتا ہے. کیوں روتا ہے بھائی؟ ہمارے کو دیکھ کے ہیں. ہم تو مجلس کر رہے ہیں, ہم ماتم کر رہے ہیں, ہم عزاداری کر رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم روزہ رکھ رہے ہیں. امام کیوں رو رہا ہم؟ روایتوں میں نہیں ہے کہ جمعے کے دن جب اعمال پیش ہوتے فرزند زہرا کوئی معمولی چیز ہے. اس دور کا علی, اس دور کا حسین ہے. وہ امام دیکھ کے ہمارے اعمال کو دیکھ کے روتا. آپ امیجن کریں, میں غلط کہہ رہا کہ جس دن ہم نے اپنی اولاد کو رخصت کیا اس کے بعد کا جمعہ آیا, پہنچ گیا امام کے پاس انویٹیشن کہ مولا آپ کے اس چاہنے والے نے یہ حرکت کی ہے. امام روتا نہیں ہوگا؟ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہوں گے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا کیا, کیا نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ, اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, صحت دی, زندگی دی, ہر چیز دی. اس نے اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ یہ ہم کو پسند نہیں ہے. اسی لیے اس معاملے میں اتنا سٹریس ہے کہ چوتھے امام 34 سال روئے. اسلام کے دوسرے قوانین, اور میں کسی کو آگے پیچھے نہیں کر رہا, کوئی غلط نہیں سمجھے کہ کوئی بڑا گناہ ہے کوئی چھوٹا گناہ نہیں, مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کہنے کا, پلیز کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے. لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کو تو امام روتا رہا زندگی تمام. اسی لیے اس کے لیے ہمارے علماء نے سٹریس کیا کہ مت کرو مت کرو مت کرو. اف یو ریئلی نیڈ دا بلیسنگ آف امام, کچھ مت کریں آج کے بعد. اس فرش عذاب پہ بیٹھ کے دل میں کہیں, کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ میرے مولا جو کچھ ہوا ہوا, جو سن رہا ہے مجھے باہر. ہر آدمی نیت کرے, یہ مت بولو کہ مجھے نہیں کرنا. ہر آدمی نیت کرے کہ مولا اس گناہ سے ہم کو ان لائف میں, آگے کی لائف میں پروٹیکٹ کرے. ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نیک ہیں, کل اگر ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم کریں. ہر آدمی کی ذمہ داری, ہر آدمی اپنے آپ کو دعا کرے مولا اس گناہ سے بچا لو کہ یہ اس میں کہ جس میں آپ کو زیادہ ہرٹ ہوگا وہ ہم نہیں کریں گے. اس لیے کہ دوستوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ عاشورہ پڑھنے کے بعد اگر یہ گناہ ہماری لائف میں کنٹینیوس ہوتا رہے, ایک چیز یاد رکھیے, ہم کو کون بچانے والا ہے؟ نماز, روز, سب اپنی جگہ پر, ہر چیز اپنی جگہ پر, ہر عبادت اپنی جگہ پر ہے. لیکن چھٹے امام کے جملے کو یاد رکھو. امام نے کہا کہ جب تک ہماری شفاعت نہیں ہوگی کوئی بچ نہیں سکتا. شفاعت معصومین لازم ہے. ہر عبادت کا مقام اپنی جگہ پر, لیکن اس عبادت کی قبولیت رضا امام ہے. امام راضی تو وہ عبادت قبول. کوئی, میں ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا, 2 دن اور ہوں, کوئی شخص مجھے بتا دے کہ وہ کہے کہ میں نمازوں کے ذریعے جنت میں چلا. میں نماز کو کم نہیں کر رہا, خدا نہ خواستہ کوئی غلط نہیں سمجھے کہ میری ساری عبادت اس کو لے کے میں چلا جاؤں گا جنت میں. نو, جا ہی نہیں سکتے آپ. کوئی عبادت اس قابل نہیں ہے ہماری. اس عبادت کو قبول ہمارا امام کرائے گا. عبادت کو قبول ہمارا فرزند زہرا کرائے گا. فرزند زہرا کی نظر کرم ہوگی تو ہر چیز قبول ہو جائے گی, اور نظر کرم ہٹ جائے تو سوائے جہنم کے کچھ نہیں. اتنی ریاکاری ہم میں, اتنی ہپوکریسی ہمارے پاس, ہم کوئی پتہ نہیں کہ ہم کیا کیا گناہ کر رہے ہیں. دعائے کمیل میں کہ مولا کے جملوں کو یاد کرو کہ میرا اللہ, میرا مولا کیا کہہ رہا. میرا مولا کہہ رہا کہ اللہ میرے وہ گناہوں کو معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے, نالج نہیں. میرا مولا کہہ رہا. تو بس بات کو میں یہیں روک رہا. 2 دن اور ہیں. آج زیادہ سائنس نہیں آئی, کل آئیں گی. اور پرسوں آخری مجلس 9 بجے 9:10 تک میں ممبر پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد.
ایک اور پڑھ لیجیے بابا سے بلند. ہر چیز کی ہمارے اعمال کی ذمہ داری میرا مولا اگر لے لے اور مولا ہاتھوں کو اٹھا دے تو ہمارا بیڑا پار ہے. اور اگر میرا مولا اگر شفاعت نہیں کرے تو کچھ نہیں ہے. انہی کی شفاعت، انہی کی محبت، ان کے کرم کے ذریعے تو آج زندہ بھی ہے، ورنہ تو دنیا ہمیں ختم کر دے، ختم ہو جائے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. صرف ان کا کرم ہے جو آج ہم زندہ ہیں. اس لیے کہ وہ اتنا کریم 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 ہے میرا مولا، اتنا کریم ہے کہ ایک دفعہ آ کے حور نے کہا، بس اپنی غلطی کو مان کے آ کے سر کو رکھ کے کہا، مولا کیا میری غلطی معاف ہو گئی؟ مولا کیا آپ نے معاف کر دیا؟ تو آپ کرم کا اندازہ لگائیے، اٹھا کر سر سے سینے سے لگا کے کہا، حور میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کر دیا. یہ دعویٰ سوائے حسین کے کوئی کر نہیں سکتا تھا کہ میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. یہ کنفرمیشن سوائے حسین کے کوئی نہیں دے سکتا. میرے خدا نے تجھے معاف کر دیا حور. تو اس وقت حور نے کہا، مولا میں بڑا شرمندہ ہوں. تو امام کا جملہ سنے. امام نے کہا، حور جب دشمن بن کر آیا تھا تو میں نے کچھ خاطر کر دی، پانی پلا دیا. آج حسین اتنا غریب ہو گیا، حور میں اتنا غریب ہو گیا حور کہ میرے پاس پانی بھی نہیں ہے کہ میں تجھے دے سکوں. تو حور نے کہا، مولا یہ بچوں کی جو التش کی آوازیں آ رہی ہیں نا مولا، اس کو میں نہیں سن سکتا. مولا میرے بیٹے کو اجازت دے دو. حسین نے کہا، حور تو مہمان ہے. کہا نہیں مولا، یہ بچوں کی التش کی آواز میں نہیں سن سکتا مولا. امام نے اجازت دی. حور کا بیٹا میدان میں آیا، بہادر کا لال ہے، خوب جنگ کی. جنگ کر کے جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس نے حسین کو نہیں پکارا بلکہ حور کو آواز دی. جوان بیٹے کا معاملہ تھا. حور تلوار لے کر میدان میں چلا، پوچھتا جاتا تھا کہ بتاؤ میرا لال کہاں ہے. عزیزو جب حور پکار رہا تھا تو ایک پہلو سے آواز آئی کہ حور ادھر آ. اب جو پلٹ کر دیکھا، حسین اس سے پہلے اس کے بیٹے کے پاس پہنچ گئے اور بیٹے کا سر زانو پہ رکھ کر زخموں کو صاف کر رہے تھے. حور جوان بیٹے کا غم بھول گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا، مولا غلام زیادہ ہے، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ تو حسین نے عجیب جواب دیا، کہا حور تو ضعیف ہے، تیرا بیٹا جوان ہے. حسین یہ کیسے گوارا کرے کہ تو اکیلا چلا جائے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں، مولا آپ کو یہ گوارا نہیں تھا، لیکن جب علی اکبر نے پکارا یہ حال تھا کہ ٹھوکریں کھاتے جا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، ولدی بات کدھر آئے؟ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. حسین کا جوان بیٹا، حسین کا جوان بیٹا جب امام پہنچے علی اکبر تک تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے. جوان بیٹا ایڑیا لگا رہا تھا. حسین گھوڑے سے اترے نہیں بلکہ اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، رخسارے پہ رخسارا رکھ دیا. کہا ولدی حسین آیا ہے. بیٹے کا جواب نہیں ملا، شانے کو ہلا کے کہا، علی اکبر تیرا بابا آیا ہے. جواب نہیں ملا تو پہلو میں لیٹ گئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، پروردگار گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے. اسی طرح برسات ہے، اسی طرح برسات ہے. حسین اٹھے، شہزادے کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، دیکھا بچے نے دونوں ہاتھوں کو سینے پہ رکھا ہے. حسین ہٹانا چاہتے تھے. علی اکبر جانتے تھے میرا بابا بالکل اکیلا ہے، میرے سینے کا زخم کیسے دیکھے گا، پھر رکھ لیا. حسین نے دونوں ہاتھوں سے علی اکبر کے ہاتھوں کو ہٹایا. عزیزو اب حسین کا کلیجہ پھٹ گیا. نجف کا رخ کیا، آستین کو الٹی، سینے سے یا علی کہہ کر جب برچھی نکال دی، حسین وہیں بیٹھے ہوئے تھے. حسین نے جب علی اکبر کا سر کو زانو پہ رکھ کر بیٹھے ہوئے، علی اکبر کو غور سے دیکھ رہے.
ایک جن کربلا کے میدان سے پرواز کرتا ہوا جا رہا تھا. اس نے جا کے زعفر جن سے یہ کہا کہ یہاں کیا بیٹھے ہوئے؟ کربلا میں فاطمہ کا لال نرغے میں. وہ اپنے لشکر کو لے کے کربلا پہنچا. جب کربلا پہنچا تو اس نے دور سے امام کو سلام کیا. امام نے جواب سلام دے کر کہا زعفر قریب آ جا. اس نے کہا مولا راستہ نہیں ملتا، ملائکہ ہیں، اولیاء ہیں، سب لوگ کھڑے ہوئے. حسین نے حکم دیا زعفر کو راستہ دیا جائے. زعفر قریب آیا. قریب آ کر حسین کو سلام کر کے علی اکبر کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا. اس کے بعد ایک جملہ کہا مولا یہ کون ہے؟ مولا کتنا حسین ہے، کتنا جمیل ہے. تو پہلی مرتبہ حسین نے کہا زعفر میرا 18 برس کا لال. علی اکبر کو لے کر حسین چلے. ابھی کچھ جان باقی تھی. خیمے تک پہنچے. بی بی آگے بڑھ کر زینب نے استقبال کیا میت کا. شہزادی نے اپنے آپ کو علی اکبر پر گرا دیا اور کہا میرے لال شادی کے ارمان تھے اور تیرا لاشا آیا ہے، سینہ زخمی ہے. بس میں نے زحمت کو تمام کیا. ابھی آپ نے حسین کی مصیبت سنی، اب اس ماں کی مصیبت سنے اور اسی پہ مجلس تمام. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے سے ہوتا ہوا شام تک جا رہا تھا تو ایک ایسی بستی سے گزرا. بس زحمت تمام. آج ایسا پرسا دو کہ لیلا آپ کو دعا دے. علی اکبر کا ماتم بہت بڑا ماتم ہے. یہ وہ غم ہے کہ یزید نے جب پہلی مرتبہ حسین کے سر کو دیکھا تو کہا تھا کہ حسین تم بہت جلدی ضعیف ہو گئے، بہت جلدی بوڑھے ہو گئے. تو شمن نے آگے بڑھ کے کہا تھا کہ یزید حسین جب کربلا پہنچے تو یہ حال نہیں تھا، لیکن عاشورے کو جب جوان بیٹے کی میت پر آئے حسین لٹ گیا، ختم ہو گئے تھے مولا. بس میں نے زحمت کو تمام کیا. ایک ایسی بستی سے ایک قافلہ گزر رہا تھا کہ جہاں پر غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے اس قافلے پہ نگاہ ڈالی، دیکھا کہ عجیب قافلہ ہے. اونٹ پہ چند بیویاں ہیں، ایک بیمار ہے اور نیزوں پہ سر ہے. انہوں نے امام حسین کے سر کو دیکھا، علی اصغر کے سر کو دیکھا، قاسم و محمد کے سر کو دیکھا. ان سروں کے درمیان جب عورتوں کی نگاہ علی اکبر کے سر پہ پڑی تو ایک عورت سے رہ نہیں گیا. اس نے کہا میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو. عورتوں کو جمع کیا، بالوں کو پریشان کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے ایک جملہ کہا پروردگار جب یہ جوان مرا ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں نہ ہو. اس کی آواز لیلا کے کانوں تک آئی. لیلا نے کہا بد دعا کیوں کر رہی ہے؟ کہا میں بد دعا نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا ہوگا. اس وقت لیلا نے کہا میرا 18 برس کا لال تھا، شادی کے ارمان تھے میری بیٹے کی. پروردگار میرے شہزادے کے زخمی سینے کا واسطہ ان آنسوؤں کو قبول فرما لے. سب مل کے آمین بولیے، سب مل کے آمین بولیے. پروردگارہ میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے. پروردگار میرے شہزادے کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. شہزادے علی اکبر کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی دے دے، جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما. پروردگار جو بزنس کر رہے ہیں ان کے بزنس میں برکت عطا فرما. شہزادے کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرا ہم سے راضی ہو جائے. پروردگار میرے شہزادے کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما. ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے، بالخصوص عراق میں، ایران، لبنان، پاکستان، افغانستان، بحرین، سعودی عربیہ میں جو اس وقت میرے مولا کے چاہنے والے پریشان ہیں، جو آزاداری کر رہے ہیں، اللہ آزاداری کی تو حفاظت فرما. دشمنان آزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. پرچم اسلام کو سربلند فرما. ہمارے ماں باپ جو زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار زمانے کے امام کو سلامت رکھ. امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما.